سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وعنت الوجوه للحي القيوم اور جھکے ہوں گے چہرے اس ذات کے سامنے جو زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما اور یقیناً نقصان میں جا پڑا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن اور وہ شخص جس نے اچھے اعمال اختیار کیے جبکہ وہ ایمان والا بھی ہے۔ فلا يخاف ظلما ولا هزما پس وہ نہ ڈرے کسی ظلم سے اور زیادتی سے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو قرآن عربیہ قرآن کریم کو عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں بار بار وعید کو بیان کیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ او يحدث لهم ذکرا یا ان میں کوئی نصیحت پیدا ہو جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن اور آپ قرآن کریم کے متعلق جلدی مت کیجیے۔ من قبل ان یقضى الیک وحی پہلے اس سے کہ آپ کی طرف وحی مکمل ہو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور آپ یوں کہا کیجیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت ہی کے مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی فکر آخرت کے ضمن میں قیامت کے مختلف مناظر کا تذکرہ ہوا، پہاڑوں کے بکھر جانے کا اور اسی طرح لوگوں کے اٹھ کے پکارنے والے کی پکار میں دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، آوازوں کے دب جانے کا، اور قیامت کے دن مختلف انبیاء علیہ السلام اور دیگر حضرات کی سفارش کا جو اللہ رب العزت کی اجازت سے ہوگی اور جس کے لیے اللہ فرمائیں گے اس کے لیے ہوگی، اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس دن صورتحال یوں ہوگی کہ عنت الوجوہ سب چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ عنت کہتے ہیں کسی چیز کو زمین پہ رگڑنا، تو گویا چہرے ایسے جھکے ہوں گے جیسے گویا زمین پہ رگڑے جا رہے ہیں۔ اس
دن بڑے سے بڑا متکبر انسان، دنیا کے اندر اپنے ناک کو اونچا رکھنے والا، ہر وقت گردن کو تنا ہوا رکھنے والا، یہ متکبر انسان بھی اللہ کے سامنے ایسے ہوگا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر زیادہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، بڑائی ظاہر کرنے والے، اترانے والے، فخر اور ناز کرنے والے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان کا حشر چونٹیوں کی طرح ہوگا، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں جیسے یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہ ان کی ذلت و رسوائی ہوگی وہاں پر کہ جو لوگ دنیا میں خود کو بڑا سمجھتے ہوں گے، اور دوسری طرف جنہوں نے عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی، اپنے آپ کو پست کیا۔ آج ہمارے ہاں بہت کم حیثیت دی جاتی ہے اس شخص کو جو مسجد کا امام ہے، اور اس سے بھی کم حیثیت اس کو دی جاتی ہے جو مؤذن ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہی مؤذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطول اعناق یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن فخر سے جن کی گردنیں اونچی ہوں گی اور جن کے سر اونچے ہوں گے وہ مسجد کے مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، جو دنیا میں جتنی عاجزی سے رہے گا، قیامت کے دن اس کا سر اتنا ہی اونچا بلند ہوگا، اور جو دنیا میں جتنا تکبر والی زندگی گزارے گا، وہ تکبر مال کا ہو، وہ تکبر عہدے کا ہو، وہ تکبر علم کا ہو، یا وہ تکبر حسن و جمال کا ہو، کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر انسان کے دل میں تکبر، بڑائی، اپنا آپ آتا ہے، میں آتی ہے، تو یہ انسان قیامت کے دن بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تمہارے اس دن سارے چہرے جھکے ہوں گے، کس کے سامنے؟ للحی القیوم، اس ذات کے سامنے جو زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ دوسروں کو زندگی دینے والا، اور القیوم جو خود بھی قائم و دائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی یہ دو صفات بڑی ہی عظیم صفات ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اسم اعظم، جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم الحی القیوم میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقعوں پر یوں دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے ہم فریاد کرتے ہیں، تیری رحمت سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑے عظیم نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذات جو حی اور قیوم ہے اس کے سامنے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، اور خاص طور پہ فرمایا جھکے تو سب کے چہرے ہوں گے، لیکن پھر کچھ چہرے کامیاب ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشی سے چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے فرمائے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوگا، ترہقها قطرہ، ذلت و رسوائی چھائی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر تھے اور گناہ گار تھے، یہ وہ چہرے ہیں۔ تو اس دن فرمایا سب ہی ان کے چہرے تو جھکے ہوں گے، لیکن کچھ کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے،
اور کچھ ایسے ہوں گے قد خاب من حمل ظلم، جنہوں نے ظلم دنیا میں اٹھایا ہوگا وہ نقصان میں جائیں گے، وہ خائب و خسران ہوں گے۔ من حمل ظلم، جنہوں نے ظلم اٹھایا۔ ظلم اٹھایا کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے لے کر ایک معمولی کسی چیز کو غلط استعمال کرنے تک ہر چیز ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف علماء نے کیا لکھی ہے؟ فرمائے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ ایک چیز جس چیز کے لیے بنی نہیں ہے آپ اس کو اس چیز کے لیے استعمال کریں، یہ ظلم ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ہر حکم توڑ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ نماز نہ پڑھنا ہو، کسی کا حق ادا نہ کرنا ہو، حلال کمائی کی بجائے حرام کی طرف جانا ہو، کسی کمزور کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، یہ ساری ظلم کی شکلیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے جس نے کوئی بھی ظلم کیا وہ انسان خائب و خاسر ہو گیا، وہ نقصان میں جا پڑا۔ اور ظلم کا سب سے بڑا فرد کیا ہے؟ وہ شرک اور کفر، جیسا کہ فرمائے والکافرون هم الظالمون، اصل ظالم تو کافر ہی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو مشرک ہے، جو کافر ہے، یہ حقیقت میں ظالم ہے۔ فرمایا کہ یہ ظلم کمانے والے اس دن بہت سخت نقصان میں جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے اچھے اعمال اختیار کیے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ہر حکم کو ماننا، بالخصوص نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان احکامات پہ عمل کرنا، یہ اعمال صالحہ کی پابندی ہے، یہ اعمال صالحہ ہے۔ فرمایا جو اعمال صالحہ اختیار کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک آدمی سخی ہے، بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، لیکن مومن نہیں ہے، اس کی سخاوت کسی کام نہیں آئے گی۔ عرب کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان۔ عبداللہ ابن جدعان بہت سخی آدمی تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک موقع پر 100 اونٹ بخش دیا کرتا تھا۔ کوئی آدمی آیا، اس سے آ کے سوال کیا، 100 اونٹ اس کو دے دیے، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوتا تھا، اتنا خرچ کرنے والا اور اس قدر سخی آدمی تھا۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، عبداللہ ابن جدعان کی کوئی نیکی اس کے کام آئے گی؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس نے یہ جملہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ مطلب کیا کہ اس کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں تھا، اور جس کا قیامت پہ ایمان ہی نہ ہو وہ تو انسان کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو مومن نہیں ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ 1000 نیک اعمال کرے، خدمت کے کام کرے، 1000 سوشل ورکر ہو، اللہ کے نزدیک اس کے نیک اعمال کا رتی بھر کا بھی فائدہ نہیں۔ دنیا میں اس کا نام چمک جائے گا، نام کما لے گا دنیا میں، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا جس نے اچھے اعمال اختیار کیے، لیکن شرط یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہو، صاحب ایمان ہو۔ معلوم ہوا ایمان اس قدر ضروری چیز ہے، اللہ ہم سب کو ایمان پہ قائم و دائم فرمائے۔ فرمایا ایمان والا ہو
تو فلا یخاف ظلما ولا حزما، اب اس کو کوئی خوف نہیں کہ اس پہ کوئی ظلم ہوگا یا اس پہ کوئی زیادتی ہوگی، اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ایمان والا ہوگا قیامت کے دن اس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو ایمان والا ہوگا قیامت کے دن اس پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے نیک عمل کیا ہو فرشتوں نے لکھا نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو فرشتوں نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا ہو۔ ایسا ظلم اور زیادتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا میرے محبوب، جس طرح ہم نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ سنایا، پوری تفصیل کے ساتھ بتایا، كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے قرآن کریم اتارا جو عربی زبان میں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو عربی زبان میں اتارا، جو اللہ کی پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان ہے، عربی زبان ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح اس کی زبان اور لینگویج عربی کا بھی اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ تورات عبرانی زبان میں تھی، وہ زبان بھی دنیا سے مٹ گئی، تورات بھی آج دنیا میں اصلی حالت میں نہیں ہے۔ انجیل سریانی زبان میں تھی، وہ زبان بھی دنیا سے مٹ گئی، اور وہ انجیل بھی اصلی حالت میں آج کہیں دنیا میں موجود نہیں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا کلام، جس کا محافظ خود اللہ رب العزت، یہ قرآن بھی محفوظ رہے گا، اس کی عربی زبان بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے صرف ترجمے کو شائع کرنے کو علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ بغیر قرآن پاک کی عربی کے صرف ترجمہ شائع کیا جائے چاہے کسی بھی زبان میں، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ تحریف کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر کوئی شخص تلاوت کرے گا تو وہ عربی زبان میں کرے گا، اردو میں یا کسی اور زبان میں قرآن پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ قرآن اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، عربی ہی میں پڑھا جائے گا، اور ہمیں عربی سیکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے اس قرآن کو ہم نے عربی میں اتارا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے پھیر پھیر کے وعید کو بیان کیا۔ وعید کہتے کسی غلط کام پہ جو ڈراوا دیا جاتا ہے، جو خبردار کیا جاتا ہے، اس کو وعید کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے بار بار اس میں وعیدیں بیان کی، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں، او یحدث لهم ذکرا، یا ان کے دلوں میں کوئی نصیحت کی بات پیدا ہو جائے، خود مان جائیں اس بات کو کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اس لیے ہم نے اس قرآن کریم میں بار بار وعیدیں بیان کی۔ فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بلند ہے، جو سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ۔ دنیا کی ساری بادشاہتیں عارضی، آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ ایک گھر کی سربراہی سے لے کر ایک مملکت کی سربراہی تک، یہ جتنی بادشاہتیں ہیں سب عارضی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کاروبار کا آج میں مالک ہوں، کبھی اس کا میرا باپ مالک ہوتا تھا، پھر کبھی اس کا باپ میرا دادا اس کا مالک ہوتا تھا، کبھی ان کی بادشاہتیں تھی، آج میری بادشاہت ہے۔ جیسے ان کی صدا نہیں رہی، میری بھی صدا نہیں رہے گی۔ لیکن یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان بادشاہت پہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، حالانکہ ہمیشہ بادشاہی صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا حقیقی بادشاہ وہی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کیا کرتے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور وہ آپ کو پڑھ کے سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا کوئی حرف میں یاد نہ کر سکوں، آپ ان کے ساتھ تیز تیز پڑھا کرتے تھے۔ اب ایک وقت میں دو کام کرنے کے، سننا بھی اور ساتھ پڑھنا بھی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشکل میں پڑ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا کہ میرے محبوب آپ اس مشقت میں نہ پڑھیں، آپ اس مشکل میں نہ پڑھیں، اور آپ جلدی نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس جلدی میں نہ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پھر آپ کی زبان مبارک پہ جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صرف سنا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے وعدے کے مطابق فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو یاد کرائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ سنا کے جاتے اور آپ کو وہ حرف بحرف یاد ہوتا، لفظ بلفظ آپ کو وہ ازبر یاد ہو جاتا۔ فرمایا آپ جلدی نہ کریں قرآن کریم کے متعلق، پہلے اس سے کہ اس کی وحی مکمل ہو، اس سے پہلے آپ جلدی نہ کریں، خاموشی سے سنیں۔ یہی ایک ادب ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، خاموش ہو کر دھیان سے اس کو سننا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی آیات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں بھی جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، سورۃ فاتحہ یا کوئی سورت، تو امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور دھیان سے قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے۔ تمہارے اللہ پاک فرماتے میرے محبوب آپ جلدی میں نہ پڑھیں، بلکہ اللہ پاک سے یوں دعا کیا کریں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، جو قرآن کریم اتر چکا وہ بھی مجھے یاد ہو جائے، جو آئندہ آئے گا اے اللہ وہ بھی مجھے یاد کرا دے۔ یہ دعا علم کے اضافے کی، اب اندازہ کریں کہ ایک اللہ کے نبی کا علم اور پھر امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، اس لیے فرمایا اس میں اور اضافہ مانگے، اور اضافہ مانگے۔ اس لیے آج بھی دنیا میں کوئی خود کو کامل عامل عالم نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل عالم ہوں، ایسی بات نہیں۔ سب سے بڑا اور لامحدود علم اللہ رب العالمین کا علم ہے، اس کے بعد ہر انسان کو علم میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ سے یوں دعا کیا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم بھی یہ دعا اللہ سے مانگا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ علم ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر اللہ کو پہچاننا بھی ممکن نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے علم نہ تما خدا را شناخت، بغیر علم کے انسان اللہ کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے علم کا اضافہ یہ بھی بہت عمدہ چیز ہے، اور عمل کی نیت سے، اس نیت سے کہ جو علم حاصل ہو میں اس پہ عمل کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. بالخصوص ہمارے محترم ماسٹر بشیر احمد صاحب، ان کے بھائی انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما. اے اللہ کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے محبوب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب لوگ کی اس گھڑی میں ان کے غم میں شریک ہیں، یا اللہ ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں. اے ارحم الراحمین تو ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، سوگواران کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا